السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات کا خالق مالک اور قابل ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمتقین، امام
امام الحرمین والقبلتین سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار میرے اور تھوڑے دنوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظام اولیاء کرام محدثین بزرگان دین رحمهم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال ایک دفعہ پھر اپنے گاؤں کی جامع مسجد کے اندر تھوڑے روشن چہروں کا دیدار حاصل ہوا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، ساڈے ایک اس معاشرے کے اندر بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی اتنی بڑی ہے کہ اس غلط فہمی نے ساڑیاں نسلاں برباد کر دیتی نے، ساڈے خاندان نے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے کول کوئی 2-3 لاکھ روپیہ ہے یا جن کے بینک کے بہت زیادہ پیسے نے یا جن کے گراج کے اندر 4-5 گڈیاں نے، اسی انہوں کہنے ہیں کہ یہ بندہ بڑا سیٹل جا رہا ہے، یہ بندہ بڑا سیٹ جا رہا ہے، یہ بندہ بڑا اگے جا رہا ہے، یہ بندہ بڑا کامیاب ہے۔ تو آئیے احباب گرامی قدر، صرف اور صرف اسی ان کی گڈی ویکھ کے، اسی ان کے پلاٹ، ان کے محلات، ان کا رہن سہن، ان کے مکان، ان کے دکان، انہوں نے ویکھ کے اسی کہنے کہ یہ بندہ بڑا سیٹ جا رہا ہے، بڑا اگے جا رہا ہے۔ اگر وہ حالات اندر تمیز کرے یا نہ کرے، ساڈے ہاں وہ بندہ سیٹ جا رہا ہے جن کے کول پیسے بہت زیادہ ہیں، جن کے کول مال بہت زیادہ ہے۔ تو آئیے احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں سیٹل بندہ وہ ہے کہ جیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دا صحیح معنی دے اندر شکر اور ذکر کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ وہ اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور وہ شام کو اپنے گھر کے اندر 2-3 لاکھ روپیہ لے کے آتا ہے، تسی انہوں کی کہنا ہے کہ یہ سیٹل ہے، تسی آنے میں بڑا کامیاب ہے۔ میں ممبر تے چڑھ کے باوضو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے آنا، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز فجر نہیں پڑھتا، اپنا بستر نماز فجر کے ٹائم نہیں چھڑتا، وہ کائنات کا بدترین اور خبیث آدمی ہے۔ تسی آنے بڑا سیٹل جا رہا ہے، صرف ان کا عہدہ ویکھ کے، صرف ان کی گڈی ویکھ کے، صرف ان کے پیسے ویکھ کے، صرف ان کے لباس اور رہن سہن ویکھ کے تسی نے بڑا سیٹل جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، فجر کی اذاناں ہو گیا، فجر کی جماعتاں ہو گیا، لیکن ایک بندہ نے اپنا بستر نہیں چھڈیا،
اپنا بیڈ نہیں چھڈیا، اپنا کمبل نہیں چھڈیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بستر نہیں چھڈیا، انہیں اپنا کمبل نہیں چھڈیا۔ ہاں اللہ کے رسول نے کمبل نہیں چھڈیا۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کائنات کا اتنا خبیث اور بدترین بندہ ہے، سورج نکل آیا ہے، انہیں اجے تک نماز فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ ان کے کنا کے اندر اور ان کے سر کے اندر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ شیطان ان کے سر اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ جیڑا ہر روز اپنے سر کے اندر شیطان کے کولوں پیشاب کروائے، تسی آنے بڑا سیٹل ہے۔ میں اپنے کو بات نہیں کہہ رہا، نہ ہی میری کوئی حیثیت ہے کہ میں تھانوں بات کروں۔ میں باوضو ممبر تے چڑھ کے تھانوں رب دا واسطہ دے کے آنا کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کائنات کا خبیث ترین آسمان ہے۔ اگر مسجد کا امام کسی نے کہہ دے کہ آپ صاحب اس بندے کے نال تساں نہیں ملنا، ان دے نال ملاقات نہیں کرنی کہ اے اس پیڑ کا خبیث اور بدتمیز انسان ہے، یار اس بندے واسطے مرن کا مقام نہیں جنہوں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کائنات کا خبیث انسان ہے۔ تسی کہہ رہے ہیں بڑا سیٹل جا رہا ہے، بڑا سیٹ جا رہا ہے، بڑا کامیاب ہے، ان تو بڑی دنیا کے اندر عزت ہے، کی عزت ہے جنہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبیث کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے احباب گرامی قدر اپنا مقام پہچانو، اپنی شان جانو، فیصلہ تھوڑے ہاتھ ہے۔ ماں صرف اور صرف تھانوں تھوڑا بھولیا سبق یاد کرنے واسطے آج کے خطبہ جماعت مبارک وچ یہ موضوع بیان کر رہا ہے۔ اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز اثر نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالی ان کا مال، ان کی اولاد اور ان کے گھر میں برباد کر دیتے ہیں، اور اللہ کی قسم گھر برباد ہو چکے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا تھانوں لگ چکی ہے۔ مسلمان اس دنیا کے اندر پریشان کیوں ہیں؟ مسلمان اس دنیا کے اندر غم زدہ اور ڈر کے سہمے ہوئے گھراں اندر قید کیوں ہیں؟ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کے اندر شامل ہو چکی ہیں۔ ایتھے ہی بس نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، زور پڑھتا ہے، اثر پڑھتا ہے، اثر نہیں پڑھتا، مغرب اور عشاء پڑھتا ہے، حتیٰ کہ وہ اشراق اور تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن اثر کی نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، صرف اس وجہ سے نہیں پڑھتا کہ میرا اس ٹائم دکان کا ٹائم ہے، اس ٹائم کام زیادہ ہوتے ہیں، میرے کاروبار کا ٹائم ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا گھر برباد ہو جائے، ان کی اولاد برباد ہو جائے، ان کا مال برباد ہو جائے۔ ایتھے بس نہیں، تینوں بد دعاواں تو بعد نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ میں اتنا غصہ آ جاتا ہے، اللہ اتنے غضب اندر آ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیڑی انہیں فجر پڑھیے، زور پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے اور دیگر نیک اعمال کیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نیک اعمالوں کو منہ مار دیتے ہیں۔ آندر اگر تو اثر کی نماز نہیں پڑھتا، میں تیرے دوے اعمال کا کوئی نہیں سا پڑھ یا نہ پڑھ، نیک عمل کر، مینوں کوئی پرواہ نہیں، مینوں یہ بھی تیرے نیکیاں نہیں چاہیے۔ جیڑا بندہ نماز اثر نہیں پڑھتا ہے اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دیاں تین بد دعاواں لگ چکی ہیں، اور چوتھا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان کے سارے نیک اعمال برباد ہو گئے۔ تو اسی کہہ رہے ہیں کہ سیٹل جا رہا ہے، یہ بڑا سیٹ جا رہا ہے، یہ بڑا آگے جا رہا ہے، یہ بڑا کامیاب ہو گیا ہے۔ صرف اس واسطے، صرف ان کا عہدہ دیکھ کے، صرف ان کی گڈی دیکھ کے، صرف ان کے بینک اور بیلنس اور ان کی جائیداد دیکھ کے تجھے بڑا سیٹ جا رہا ہے۔ سیٹ کتنے چلا گیا ہے؟ تو آئیے احباب گرامی قدر، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرام خور بندہ کائنات کا بدترین انسان ہے۔ میں اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک طریق ساز جملہ بولنا چاہنا، بھائی
دوبارے میری بات کو سنو توجہ دے نال اور اپنے دل کی تختیاں تے ایک طالب علم کا پیغام دے کے جاؤ. غریب ہونا عیب نہیں ہے، خدا کی قسم غریب ہونا عیب نہیں ہے، حرام خور ہونا عیب ہے. کیوں؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سود خور بندہ اگر مثال کے طور پہ انہیں بینک کے اندر 1 کروڑ روپیہ جائے اور انہیں مہینے کے بعد 1 کروڑ اور 10,000 دیتا ہے تو تسی انہوں کہتے رہے کہ انہیں اپنا بڑا کاروبار چلا رہا ہے، انہیں بڑا حق پہ گیا. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا سود لینگا اور دینا ہے وہ کائنات کا اتنا بدبخت اور بد نصیب اور خبیث انسان ہے، وہ سیدھا اپنے قید نال جنگ کر رہا ہے. جیڑا بندہ اللہ کے نال جنگ کرے تسی مل کے دسو سیانے بیٹھے ہیں، جیڑا بندہ اللہ کے نال جنگ کرے تو جت سکتا ہے. تسی آدھے بڑا یہ سیٹل جا رہا ہے، بڑا سیٹ جا رہا ہے، بڑا کامیاب جا رہا ہے. تو آئیے احباب گرامی قدر اپنے آپ کو پہچانو. نمک کھا کے مار دو، بھوکے پیاسے اس دنیا سے چلے جاؤ. 2 دن کی زندگی ہے، آخرت کے اندر موجیں موجاں نے، جنت کے اندر مقام ہی مقام ہے. نبی رحمت علیہ السلام کا دیدار ہے اور نبی رحمت علیہ السلام کے بکاں دے وچوں ہتھاں دے وچوں نبی رحمت علیہ السلام ہم کوثر دے جام پلاؤ گے. یہ دنیا کی کی اصلیت ہے؟ دیکھ لو جڑے سود خور نے انہاں کو جتنے بھی پیسے نے لیکن اس کے باوجود پریشان ہیں. تو آئیے احباب گرامی قدر سیٹل تے وہ بندہ ہے نا کہ جیڑا ٹرتا زمین تے ہے، جدو قدم چکتا ہے زمین سبحان اللہ کہتی ہے اور رحمت فرشتے کے واسطے دعا کرتا ہے. سیٹل تے وہ بندہ ہے نا جنہوں نبی رحمت علیہ السلام نے سیٹل آتا ہے. سیٹل تے وہ بندہ ہے نا کہ جنہ دا حیا آسمان دے پاک باز فرشتے کرتے ہیں. تھوڑے سارا نے سیٹل پتہ ہی کون ہے؟ جن دے نامہ اعمال کو دیکھ کے فرشتے بھی تھوڑے واسطے رحمت کی دعاواں کرتے ہیں، تھانوں سلام پیش کرتے ہیں. میں تھانوں نبی رحمت علیہ السلام دے سیرت اندر اور نبی علیہ السلام دے شاگرداں دی سیرت اندر انہاں دا تذکرہ کر کے سنانا کہ جنہاں نوں رحمت دے فرشتہ نے سلام کیا ہے. سیٹل کون ہے؟ سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام. اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید بخاری کے اندر روایت پڑھ کے سنانا میرے بتانے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ دے اندر بیٹھے نے تے سیدنا میرے بتانے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے نے تے نبی علیہ السلام دی پنڈلی مبارک کو اس طرح کپڑا اوپر ہو گیا. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے تے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے نبی علیہ السلام بیٹھے نے پنڈلی مبارک کو کپڑا اس طرح ہٹا رہا. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے میرے پیغمبر لیٹے رہے اور پنڈلی مبارک کو کپڑا ہٹا رہے. جدو سیدنا حضرت عثمان آئے میرے پیغمبر دے دورے
بیٹھے سی جدو سیدنا عثمان آئے میرے قدم پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پگڑی مبارک کے کپڑا کر لیتے ہیں جدو سیدنا حضرت ابوبکر چلے گئے سیدنا حضرت عمر فاروق چلے گئے سیدنا حضرت عثمان چلے گئے تے میری ماں عائشہ فرماتی ہیں میرے سر دے تاج کی معاملہ ہے جدو میرے بابا حضرت ابوبکر آئے تھوڑی پگڑی تو کپڑا ہٹیا سی تے تسی لیٹے رہے تے کی معاملہ ہے جدو عمر فاروق آئے تسی پھر بھی لیٹے رہے اور تھوڑی پگڑی تو کپڑا ہٹایا میرے سر دے تاج اللہ دے نبی ایک ہی معاملہ ہے جدو عثمان آئے فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بیٹھ جاندے نے تے اپنی پگڑی تے کپڑا کر لیندے نے تے یہ معاملہ کی ہے تے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نی عائشہ جس عثمان دا حیا آسمان دے پاک پاک فرشتے کردے نے اس عثمان دا حیا کیوں نہ کرا سبحان اللہ او کائنات دے بدترین انسان جڑے میرے عثمان دے حیا تے حملہ کردے نے اس میرے عثمان دی گالا کردے نے او کائنات دے بدترین انسان ہے خبیث اور گندے انسان ہے کالی زبان والے کالے لباس والے میرے عثمان دے حیا تے حملہ کردے نے میرے عثمان دے جدا سخاوت تے حملہ کردے نے میرے عثمان نوں برا بھلا کردے نے میرے پیغمبر میری ماں عائشہ نوں جواب دیندے نے کہ عائشہ موس عثمان دا حیا کیوں نہ کرا جس عثمان دا حیا پاک پاک فرشتے بھی کردے نے پھر نہ کیوں نہ کرا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما سیٹل بندہ ہو جائے سیٹ ہو جائے کامیاب ہو جائے آگے ہو جائے زندہ ہے آسمان دے پاک پاک فرشتے کردے نے اللہ دی قسم ہے قرآن اور حدیث پڑھ کے دیکھ لو اس وقت بھی فرشتے تھوڑا حیا کر سکتے ہیں اگر تسی کوئی حیا والا کام کرو اگر تسی نماز فجر اور نماز عصر پابندی دے نال پڑھنے لگ جاؤ اللہ دی قسم اٹھا کے میں مسجد دے منبر تے چڑھ کے تھانوں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ دی قسم اس وقت تھوڑے معاشرے دے اندر فرشتے تھوڑا حیا بھی کریں گے تھوڑے واسطے دعاواں بھی کریں گے جے نہیں سمجھ آئی تے میں اپنی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دے اندر ایک روایت پڑھنی چاہنا میرے تھوڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ گھر نبی علیہ السلام واسطے غار حرا دے اندر سالن لے کے جا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام دے کول جبریل غار حرا دے اندر آ جاندے ہیں فرماندے نے سنو تھوڑی وفادار بیوی تھوڑی پیاری خدیجہ بیوی پریشانیاں دے دناں اندر بھی تھوڑی وفادار بیوی وہ مسجد نبی جنرو اور مدینہ رسول تو تھوڑے واسطے سالن لے کے آ رہی ہے میرے پیغمبر تسی سالن نہیں کھانا تساں سالن تناول نہیں کرنا جبریل پھر میں کی کرنا ہے جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں سونا جو تھوڑی پیاری تھوڑی وفادار بیوی تھوڑی زوجہ آ جائے تو تساں سامنے کہنا ہے کہ میں فرشتیاں دا سردار جبریل بھی سلام کرنا تے اللہ بھی انہوں سلام کر رہا ہے اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا نی عائشہ تینوں جبریل بھی سلام کردا ہے فرشتے بھی سلام کردے نے تے اللہ بھی سلام کردا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما جنہ دا حیا آسمان دے پاک پاک فرشتے کردے رہنے جنہ دا حیا آسمان دے نورانی ملائکہ کردے رہنے لیکن اس معاشرے کے اندر کے بعد وقت ایسے
بس نہیں جدو اسی ماں عائشہ کی شان بیان کرنے ہیں انہاں دا مقام بیان کرنے ہیں پھر سانو اہل الحدیث ہون دے ناتے پھر سانو بھی گاڑا اس واسطے کٹدے نے کیونکہ تسی حیا کردے نے پیغمبر دے صحابہ دا اور خدا دی قسم اٹھا کے آنا ساڈی زندگی ساڈا جینا ساڈا مرنا صحابہ دے دفاع واسطے اسی کہنے سانو گاڑا کڈو 1000 بار کڈو ایک جان کی ہے 1000 جانا بھی ہون تے ماما عائشہ دے دوپٹے تے قربان کر دیواں لیکن اسی نے سانو گاڑا کڈو ساڈے خاندان نوں گاڑا کڈو ساڈے والدین نوں گاڑا کڈو ساڈے اساتذہ نوں گاڑا کڈو لیکن میری ماں عائشہ تے تبرہ نہ کرو لیکن میری ماں عائشہ نوں گاڑا نہ کڈو خدا دی قسم اس ملک پاکستان دے اندر امن کدے بھی نہیں آ سکدا جدوں تک صحابہ دا دفاع نہ کیتا جائے جب تک صحابہ دا دفاع دے اندر نعرے نہ لگائے جاؤ ادوں تک اس ملک پاکستان دے اندر امن کدوں بھی نہیں آ سکدا اس ملک پاکستان اندر ادھر میرے صدیق دی صداقت حمد ہے ادھر میرے عمر دی عدالت حمد ہے ادھر میرے عثمان دے حیات حمد ہے ادھر میرے علی قرار دی شجاعت حمد ہے ادھر میری ماں دے دوپٹے تے حمد ہے انہوں گاڑا کڈدے نے خدا دی قسم قدم تھاڈے ملک پاکستان دے اندر کدے بھی امن نہیں آ سکدا برسنت اے میرا موضوع نہیں میں کہہ رہا کہ تھاڈے اندر سیٹل بندہ کیڑا ہے تھاڈے اندر کامیاب کیڑا ہے تھاڈے اندر سیٹ کیڑا ہے تھاڈے اندر سارا کچھ سیٹ ہوئے ہے جندا حیا آسمان دے پاک پاک فرشتے کردے نے جے نہیں سمجھ آئی تو میں نبی اور رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک کھلتا تذکرہ کر کے سنانا سیٹل تے وہ ہے نا کہ جیڑا اللہ کا ذکر کر ہے کہ اردو اللہ دے فرشتے مسجد نبی کے اندر آئے نے میرے اور تھوڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھا رہے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع تو اٹھے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ تے ایک صحابی ان کی زبان اندر اچانک اونچی آواز نال نکل گیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی میں بھائی تے روک کے تھانوں اللہ دا واسطہ دے کے آنا اگر تھانوں یہ دعا یاد نہیں تے دعا یاد کرو اس دعا دے اندر اللہ نے بڑی توحید رکھی ہے اس دعا دے اندر بڑا اللہ دی عظمت ہے جو صحابی رسول نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی آتیا اس تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی سلام پھیرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ تھوڑے اندر کیڑا ہوتا ہے کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی آتیا سارے صحابہ سہم جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں کہ کتنے اللہ کے نبی کی مخالفت نہ آ جائے کیونکہ نماز تو اونچی آواز نال نہیں پڑھنے ہوتے پڑھتے ہیں نہیں پڑھنے ہوتے ہیں صحابہ سارے خاموش ہو جانے میں دوسری دفعہ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کتنے دفعہ بولتے ہیں سارے صحابہ پھر سہم جاتے ہیں پھر ڈر جاتے ہیں خاموش رہتے ہیں جب تیسری دفعہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ دفعہ کیوں یہ کہہ رہے کہ وہ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے اللہ کے رسول میں اپنے جذبات پہ کٹراؤ نہیں رکھ سکیا میں اپنی زبان پہ کٹراؤ نہیں رکھ سکیا میں اپنے آپ کو بڑا بھٹیا ہے لیکن میری زبان میں وہ الفاظ اچانک ہی نکل جاتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے صحابی پریشان نہ ہو جب تو اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا ہے جب تو اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہ صحابی بیٹھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تے او صحابی آندا ربنا ولک الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جدو صحابی رسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے ہیں اے صحابی تیرا جملہ مجھے پسند بنایا ہے. دوسری بشارت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی جدو تو اے آقا سی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیرے اس ایک بول اٹھان واسطے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو 12 فرشتے نازل کر دیتے ہیں. ایتھے بس میں تیسری بار نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے ہیں کہ جدو تو آقا سی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آسمان دے اور جنت دے ستے دروازے تیرے واسطے کھل جاندے نے. جنہ دا حیا آسمان دے پاک بال فرشتے کردے نے آج دا بعد وقت کلمہ پڑھ کے مسلمانی دا دعویٰ کر کے بھی میرے پیغمبر دے صحابہ نوں گاڑا کڈدا ہے جنوں نہ غسل دا پتہ ہے نہ استنجے دا پتہ ہے نہ نماز دا پتہ ہے نہ روزے دا پتہ ہے لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں جانشیناں دے ہم کی سیرت تے حملہ کردا ہے انہاں دے بارے بکواسات کردا ہے انہاں دے بارے برا بھلا کہندا ہے. اس تھوڑے اسلام آباد پاکستان دی سرزمین تے آصف علی جلالی جیسا خبیث اور قرادہ بد نصیب انسان نے میرے ابو بکر صدیق دی صداقت تے حملہ کیتا ہے لیکن ساڈے اس ملک پاکستان دے حکمراناں دے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے اتنا بھی حیا نہیں ہے کہ کم از کم کوئی 4 دن صلاحاں دے پیچھے دے رکھ دے تاکہ اس قناعت خبیث بندیاں نوں پتہ تے لگ جائے کہ اس دنیا دے اندر بھی جڑا صحابہ نوں گالا کڈدا ہے جڑا صحابہ دی سیرت تے حملہ کردا ہے انہاں دا انجام کی ہے. لیکن آج دا مسلمان فرانس جیسے کتے نے تو گالا کڈدا نظر آتا ہے لیکن اس ملک پاکستان دے اندر اس 11 اور 12 ربیع الاول انہاں مولویاں نے اپنے صرف پیٹ نوں اپنے پیٹ دے کھان پین واسطے انہاں تیسری عید میلاد النبی دا رنگ دے کے انہاں عوام نوں اندھا کر دیتا ہے اور عوام بھی اتنی اندھی ہو چکی ہے نہ انہاں دے کول کوئی دلیل لیندے نے انہاں کو کم از کم تسی اے تے پوچھ سکدے نے کہ جڑی تیسری عید آئی ہے مولانا صاحب یہ قرآن اندر ذکر ہے انہاں کوئی قرآن اندر دلیل ہے اسی کرن واسطے موجود ہے. لیکن آج کا مسلمان 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول ایک کیک لینا ہے اور اس کیک کے اندر محمد اللہ اکبر میرا دل پھٹ گیا بیان کرنے لگا لیکن ایسے موجود بھی شرم نہیں آئی. انہاں 12 ربیع الاول ایک ٹنا اور منا دے ساتھ نال کیک لیا ہے اور پھر اس کیک کے اندر بڑا سارا لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس نام تے چھریاں چلائیاں جا رہی ہیں پھر اس کیک نوں کٹیا جا رہا ہے. پھر سانوں کہندے نے کہ اہل حدیث دا مصطفی رسول نے اہل حدیث دا جشن نہیں مناندے. خدا دی قسم میں جشن کیویں مناواں 11 ربیع الاول ہے 12 ربیع الاول ہے اس مدینہ دی بستی دے اندر اندھیرا چھا گیا ہے. میری ماں فاطمہ اور میری بہن زینب اور رو رہیاں نے اور انس صحابہ کرام انہاں تے جناب مشکلات کے پہاڑ دیکھ پہ رہے لیکن اس ملک پاکستان اندر کی ہو رہا ہے. ہاں فرانس کے اندر اس کتے نے میرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے اس سے بڑے مولوی چیخے نے لیکن انہاں دی مولویاں نوں غیرت خدا نہیں آئی سی. جدوں انہاں خدا دی قسم میں اکھاں دے نال ویکھیا ہے کہ عید میلاد النبی دی جڑیاں جھڑیاں بنائیاں گئے ہیں انہاں تے محمد رسول اللہ لکھا گیا ہے لیکن وہ جھڑی گندی نالی کے اندر پئی ہے. پھر ایتھے بس نہیں اس ملک پاکستان کی گڈیاں اور پلیت اور خبیث اور ناپاک گلیاں نے روزہ رسول بنایا گیا ہے کعبہ اللہ بنایا گیا ہے. میں تھوڑے کو سوال کرنا کعبہ بھی پاک ہے اور میرے پیغمبر دا روزہ بھی پاک ہے اور مدینہ بھی پاک ہے
مکہ بھی پا کے ٹھیک ہے اتنے دے سجدہ ہے، لیکن میں انہاں مولویاں دے کولوں سوال کرنا چاہنا کہ کیا اس ملک پاکستان دے گلیاں پاک نے؟ کیا اس ملک پاکستان دا کوئی ایسا بازار ہے جیڑا پاک ہوئے تے مینوں وکھاوے؟ اور اتنے بس نہیں، پھر اس روزے میں بنایا گیا ہے، بیت اللہ میں بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال کیتا جاندا ہے کہ تسی یہ سب کچھ کس واسطے کر رہے ہیں؟ اگوں جواب ہکو ہی ہوندا ہے کہ اسی محبت کا نام لے کے بنا رہے ہیں۔ پھر میرے تے ایک عام جو طالب علم دا مولویاں دے کول سوال ہے کہ اگر تساں یہ محبت نال اے روزہ رسول بنایا ہے، بیت اللہ بنایا ہے، پھر دسو کہ انداز نال پھر انہاں نوں ڈھا رہے ہیں۔ کیا یہ روزہ رسول دی گستاخی نہیں؟ کیا بیت اللہ دی گستاخی نہیں؟ لوگوں، یہ دنیا کے اندر ایسے ایسے بدعات اور خلافات ہو رہی ہیں، مولوی اپنے پیٹ کی خاطر کر رہا ہے، لیکن تھاڈے سب مرگیدہ تھاڈے تے عوام الناس تے جیڑا اکھاں میٹ کے اس مولوی دے پیچھے چل رہے ہیں۔ کم از کم تھاڈے کوئی دماغ نہیں؟ اگر کسی کو پلاٹ خریدے نے، بارے ریسرچ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ادھر مناتے ہیں، پھر پلاٹ خریدتے ہیں، لیکن تھانوں ممبر تے چڑھ کے مولوی دی ہوئی کچیاں پکیاں روٹیاں کھوائی جانا، تسی بالکل ٹیسٹ مس نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ایسے اہل حدیث مولویاں نال بھی مینوں گلا ہے جڑے اس ممبراں تے آ کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے، نبی دی اطاعت اور نبی دی سنت دی دعوت دیندے نے، لیکن یہ پھر بدبخت مولوی تیسرے دن جا کے فوتگی کے ختم بڑھا رہے ہیں۔ اے اہل حدیث نہیں گے، اللہ کی قسم ایسے مولوی اے اہل حدیث نہیں گے، اے اہل خبیث دے۔ میرا یہ موضوع نہیں تو آئیے احباب گرامی قدر میں نبی رحمت علیہ السلام کی ایک سیرت اندر آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا۔ میرے اور تھوڑے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی ابن ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف نے نبی علیہ السلام نے صدا لگائی، اے میرے صحابہ کرام، اے میرے جانشینوں، اے میرے وفاداروں، تھوڑی غزوہ احد دی لوڑ پہ گئی ہے۔ آج کافراں دے نال جنگ کرنی ہے، قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ جدو ابن عمر دے کناں تے آواز ہوندی ہے، ابن ابی عمر دوڑ پاندے نے، جہاد دے میدان اندر چلے جاندے نے اور لڑکیاں شہید ہو جاندے نے۔ جدو جنگ ختم ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لاشاں تلاش کر رہے ہیں، اور ایک صحابی اچانک جاندار بھی ویندا ہے کہ سیدنا حضرت ابن ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دنوں پانی کے قطرات نکل رہے ہیں، اس طرح لگتا ہے کہ انہیں کسی نے غسل دے دیتا ہے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام دے کو جاندے نے، اللہ دے رسول ابن ابی عمر دے نال یہ حال ہے، تو نبی علیہ السلام حیران ہو جاندے نے۔ انہاں نبی علیہ السلام نے ابن ابی عمر دے گھر پیغام بھیجدے نے، انہیں کو پوچھو یہ میرا صحابی کس حالت نال جنگ دے میدان اندر آیا ہے؟ وہ بیوی رو کے آندی ہے، اللہ دے رسول جدو تساں اے صدا بلند کیتی، جدو تساں اعلان کیتا، جدو تسی جہاد کی آواز بلند کیتی کہ میرے صحابہ آج تھوڑا غزوہ احد دے لوڑ ہے، آج تھوڑی غزوہ احد دی ضرورت ہے، تو بیوی رو کے کہندی ہے کہ میرے خاوند ابن ابی عمر تے لازمی غسل سی، اندر تے غسل فرض سی، لیکن اتنی جلدی دے نال تھوڑی آواز انہاں دے کناں دی گئی، اتنی جلدی دے نال گھر اندر نکلے نے کہ کدے نبی رحمت علیہ السلام کی سنت کی مخالفت نہ ہو جائے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی فرماندے نے اس ابن ابی عمر کو اگر غسل دیتا ہے تو اللہ نے پاک فرشتیاں دیتا ہے۔ آیتہ مولوی تے سنتے رسول بیان کرتا ہے، اور پھر بعد وچ اس مسجد سپیکر اندر خریداری کے اعلان بھی ہو رہے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا وہ خطیب نہیں ہے، وہ خبیث ہے جیڑا خرید و فروخت چیز کا اعلان مسجد سپیکر کرتا ہے۔
صحابی رسول ڈر رہے ہیں کہ کدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اندر مخالفت نہ ہو جائے، انہیں اپنا فرضی غسل چھڑ کے جنگ دے میدان اندر چلے گئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی نہ ہو جائے، لیکن اس مسجد سپیکر اندر گم ہوئی چیز کے اعلان ہو رہے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ مسجد کے اندر گم ہوئی چیز کا اعلان ہوئے گا اور نہ کوئی خرید و فروخت کا اعلان ہوئے گا، لیکن اہل حدیث جڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث تے عمل کرنے ہیں، لیکن مسئلہ اہل حدیث کے منہ تے ویکھن نظر آ رہا ہے، انہاں دے مسئلہ دے سپیکر دے خرید و فروخت دے اعلان ہو رہے ہیں۔ سنت نبی دی مننی نہیں، پھر اہل سنت کلام دے کی مانے؟ جدو قول صحابہ دا رد کرنا، پھر حنفی والجماعت کلام دے کی مانے؟ حیا کرو پیغمبر دے صحابہ دا، جنہ دا حیا آسمان دے پاک بار فرشتے کردے رہنے۔ کائنات دا سیٹل بندہ او جے جیڑا اپنے بیٹیاں نوں، اپنی اولاد نوں حرام دے مال تو بچا رہا ہے، رشوت خور اور سود خور دے پیسہ تو بچا رہا ہے۔ تھوڑے اندر سیٹل او بندہ ہے کہ جیڑا سارا دن محنت مزدوری کر کے اس کے باوجود بھی اپنے بیٹیاں نوں مدارس کے اندر پڑھا رہا ہے۔ ایسی مدارس کی مخالفت کے بعد زیادہ کر رہا ہے۔ اگر میرا منکرین حدیث کے نال انہاں منکرین حدیث کی وجہ تو میرا سینہ چھلنی ہے، آج دے مسلمان دے بھی مینوں گلا ہے کہ وہ مدارس کے خلاف ہو چکے ہیں، مدارس کے طلبہ کے خلاف ہو چکے ہیں، اور اپنے بیٹیاں نوں، اپنے پوتیاں نوں، اپنے بھتیجیاں نوں اسکول کالج اور یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، اور یونیورسٹی کے اندر بچوں کی تعلیم دیتی جا رہی ہے۔ ساڈے استاد محترم نے پروفیسر سیف اللہ فیض صاحب، ارشد صاحب اور بھائی ناظم صاحب نے بتایا، وہ ساڈے انچارج، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک ایسا نام نہاد سکالر وہ یونیورسٹی کے اندر بچہ لیکچر کی دے رہا ہے کہ ساڈا ملک ترقی اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ سارے ملک کے مدارس ہی بہت زیادہ ہیں۔ جس مدارس نے جنہ دین دیا چھاڑیاں اور قلعے نے اس پوری دنیا نے نظام دیتا ہے، وہی آج کہہ رہے ہیں کہ سارے ملک پاکستان کے اندر کامیابی صرف اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ اس ملک پاکستان کے مدارس بہت زیادہ ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت اندر سکول بنوائے، یہ سارے تعلیمی شعبے بنوائے، لیکن آج کے بدبخت و سکاتر کو کی پتا کہ جنہ نے وجہ میں تھانو غیرت اور مسلمانی اور کلمہ نصیب آیا ہے، آج انہاں نے کسی تبرہ ہو رہے ہیں۔ حیا کرو پیغمبر دے صحابہ دا، جنہ دا حیا آسمان دے پاک بار فرشتے میں کر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی کو دعا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے اور تھانو صحابہ دا دفاع، صحابہ دی شان اور مقام بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی علیہ السلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام